شافع یوم النشور حضور پرنور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جشن میلاد کے سلسلہ کے اندر جماعت جلالیہ بھاگٹا والا کے زیر انتظام سجائی ہے۔ اللہ رب العزت آپ کے انتظام و انصرام کو اپنی بارگاہ اقدس کے اندر قبول و منظور فرمائے، آمین۔ اور جملہ حاضرین و منتظمین کو عمل میلاد کے برکات سے مالا مال فرمائے۔ آمین۔ محدثین عظام رحمت اللہ علیہ نے عمل میلاد کے بے شمار برکات ذکر فرمائے۔ ان میں سے حافظ الحدیث امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے حسن المقصد فی عمل المولد کے اندر لکھا کہ جو امتی محبت و عقیدت سے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد شریف مناتا ہے، اللہ کے حبیب جناب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس امتی پر کرم فرماتے ہوئے روز حشر کو اسے پہچانتے ہوئے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس کی شفاعت فرمائے۔ سبحان اللہ۔ انہی سعادتوں کے حصول کے لیے اور انہی نیک بختیوں کو اپنے دامن کے اندر سمونے کے لیے چند گھڑیاں ذکر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حلاوت اور چاشنی کو اپنے نصیب و مقدر میں لکھوائیں گے اور اپنے مقدر کا ستارہ چمکوائیں گے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر متعدد مقامات پر نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اقدس موجود ہے۔ کہیں آپ کے جمال کا تذکرہ، کہیں آپ کے کمال کا تذکرہ، سبحان اللہ۔ کہیں آپ کے خصال کا تذکرہ۔ ان خوبصورت عنوانات میں سے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، یہ رسولوں کی جماعت ہے، ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت عنایت فرمائی۔ ان میں سے ایک وہ ہستی مبارکہ ہے جن سے اللہ رب العزت نے کلام فرمایا، اور ایک وہ ذات مسعود ہے جسے دیگر رسل عظام سے کئی درجے اللہ رب العزت نے بلند فرمایا۔ بے شک۔ حاضرین 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہ السلام اللہ رب العزت نے انسانیت کی ہدایت و رہنمائی کے لیے مبعوث فرمائے، مگر ان میں سے صرف 313 ہستیوں کو شرف رسالت عنایت فرمایا گیا۔ یہ مسئلہ غور سے سن لیجئے، ہر نبی رسول نہیں ہوتا، مگر ہر رسول نبی ہوتا ہے۔ رسول وہ ہستی مبارکہ ہوتی ہے جن پر کتاب سماوی کا نزول ہو، جن پر صحیفہ آسمانی اترے، جو صاحب شریعت ہوں۔ رسول اور نبی کے درمیان نسب اربع میں سے نسبت عام خاص مطلق کی ہے۔ ہر نبی رسول نہیں ہوتا، ہر رسول نبی ہوتا ہے، بعض نبی رسول ہوتے ہیں۔ معزز سامعین، تمام رسل عظام منصب رسالت کے اعتبار سے برابر ہے، جس طرح تمام صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین نفس صحابیت کے اعتبار سے برابر ہے۔ ہاں، رسل عظام کو فضیلت عطا فرمائی گئی، اور فضیلت کے اعتبار سے، رفعت کے اعتبار سے درجات کا تفاوت موجود ہے۔ اسی طرح میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین میں بھی بعض کو بعض پر فضیلت حاصل ہے، بعض کو بعض پر درجات حاصل ہے،
نفس صحابیت کے اعتبار سے سارے برابر ہیں۔ معزز حاضرین، رسل عظام نفس رسالت کے اعتبار سے کلی تواتر کے درجے کے اندر ہے اور فضیلت کے اعتبار سے کلی مشقت کے درجے کے اندر۔ منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، ان میں سے ایک وہ ہستی مبارکہ جن سے اللہ رب العزت نے کلام فرمایا، ورفع بعضهم درجات، اور ایک وہ ذات مسعود جنہیں ایک درجہ نہیں، دو درجے نہیں، اللہ رب العزت نے رسل عظام سے کئی درجے بلند فرمائے۔ سبحان اللہ۔ آج کی اس محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہی ہمارا موضوع سخن ہے۔ ہم نے یہ جاننے کی کوشش کرنی ہے کہ وہ کون سی ہستی مبارکہ ہے جن کے سر اقدس پر رفعت کا تاج سجایا گیا، وہ کون سی ذات مبارک ہے جن کے سر اقدس پر فضیلت کی دستار باندھی گئی۔ معزز حاضرین، علوم قرآنیہ کو جاننے کے لیے مفسرین عظام نے ہمیں تین طریقے ارشاد فرمائے: تفسیر القرآن بالقرآن، تفسیر القرآن بالاحادیث النبویہ، تفسیر القرآن باقوال الصحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ قرآن مجید کو قرآن مجید کے ذریعے پہچانو، قرآن مجید کو فرمان نبوی کے ذریعے جانو، قرآن مجید کو صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کے اقوال کے ذریعے سمجھو۔ معزز سامعین، آج ہم نے دوسرا طریقہ تفسیر القرآن بالاحادیث النبویہ یہ اختیار کرنا ہے رفع بعضهم درجات کی تفسیر کو جاننے کے لیے، اس لیے کہ محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم سجائی گئی ہے، ذکر مصطفیٰ کریم بھی ہوتا رہے اور ساتھ ساتھ حدیث نبویہ کا بیان بھی ہوتا رہے۔ صحیح مسلم شریف کے اندر حدیث مبارکہ ہے، یہ ہماری مدد فرمائے گی یہ جاننے کے لیے کہ کون سی ہستی مبارکہ ہے رسل عظام میں سے جن کے سر اقدس پر رفعت کا تاج رکھا گیا۔ سبحان اللہ۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان فرمایا اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو ہم تک پہنچایا۔ معزز حاضرین، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شان و رفعت کا بیان کرتے ہوئے، اپنی قدر منزلت کا اظہار کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں: انا سید ولد آدم یوم القیامہ، میں قیامت کے دن اولاد آدم کا سردار ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو ہمارے لیے سمجھنا آسان ہو گیا کہ جو عقبہ میں اولاد آدم کے سردار ہیں وہی تو دنیا میں اولاد آدم کے سردار ہیں۔ بے شک۔ شاید اسی حدیث مبارکہ کو پڑھاتے ہوئے جامعہ منظر اسلام بریلی شریف کے دارالحدیث میں بریلی کے تاجدار نے ارشاد فرمایا: سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو بالا ہمارا نبی۔ معزز حاضرین، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: انا اول من ینشق عنہ القبر، میں پہلا ہوں گا جس پر قبر مبارک کھل جائے گی۔ سبحان اللہ۔ معزز سامعین، جو قبر مبارک کھلنے میں پہلے ہیں وہی تو رسولوں کی جماعت میں سب سے پہلے ہیں۔ سبحان اللہ۔ سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو بالا ہمارا نبی۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: انا اول شافع، میں پہلا قیامت کے دن رب تعالیٰ کی بارگاہ میں شفاعت کرنے والا ہوں۔ معزز حاضرین، جانتے ہو قیامت کا دن کتنا سختیاں بھرا دن ہوگا۔ ماں بیٹے کو پہچاننے سے انکار کر دے گی، رسل عظام نفسی نفسی پکاریں گے،
ایسے مرحلہ میں رب تعالیٰ کی بارگاہ میں جو شفاعت فرمائیں گے وہ آپ کے اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو شفاعت کرنے میں پہلے ہیں وہی تو رفعت کا تاج پہننے میں سب سے پہلے ہیں۔ سب سے اولا ہو آلہ ہمارا نبی، سب سے والا ہو والا ہمارا نبی۔ ہاں سفارش تو بعض اوقات ضرورت پڑنے پر کسی معمولی الیک سلیک والے آدمی سے بھی کروائی جاتی ہے، جو معمولی شناسائی رکھتا ہو وہ بھی حقائق کو پہنچانے کے لیے چلا جاتا ہے۔ سفارش کرنا بڑی بات نہیں، سفارش کو مقبول کروانا بڑی بات ہے۔ اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وَأَنَا أَوَّلُ مُشَفَّعٍ، قیامت کے دن میں پہلا ہوں گا جس کی شفاعت کو اللہ رب العزت قبول فرما لے۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے تو بریلی کے تاجدار نے ارشاد فرمایا فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم معاشر میں کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی۔ معزز حاضرین، جس ذات مبارک کے سر اقدس پر رسولوں کی رفعت کا تاج سجانا تھا ان کے آنے کے لیے بھی خاص اہتمام فرمایا گیا، ان کی تشریف آوری اور جلوہ گری کے لیے بھی خاص انتظام فرمایا گیا۔ بے شک۔ صحیح مسلم شریف کے اندر حدیث مبارکہ ہے، سیدنا واصلہ بن اسقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث مبارکہ کی روایت کا شرف حاصل کرتے ہیں اور فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ اصطفیٰ من ولد اسماعیل کنانہ، اللہ رب العزت نے بنو کنانہ کو اولاد سیدنا اسماعیل علیہ السلام میں سے چن لیا۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَاصْطَفَىٰ قُرَيْشًا مِنْ کِنَانَةَ، اور اللہ رب العزت نے قریش کا انتخاب بنو کنانہ میں سے فرما لیا۔ وَاصْطَفَىٰ مِنْ قُرَيْشٍ بنی ہاشم، اور اللہ رب العزت نے قریش میں سے بنی ہاشم کو چن لیا۔ وَاصْطَفَانِي مِنْ بنی ہاشم، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بنی ہاشم میں سے مجھ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو رب تعالیٰ نے چن لیا۔ معزز سامعین، اس حدیث مبارکہ کی روشنی کے اندر معلوم ہوتا ہے کہ اولاد آدم میں سے جد الانبیاء سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کی اولاد اعلیٰ ہے، اور جناب سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کی اولاد میں سے بنی اسماعیل افضل ہے، اور بنی اسماعیل میں سے کنانہ افضل ہیں، اور کنانہ میں سے قریش افضل ہیں، اور قریش میں سے بنی ہاشم افضل ہیں، اور بنی ہاشم میں سے محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ بے شک۔ اللہ اکبر۔ نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، آستانہ علیہ بکی شریف زندہ باد، آستانہ علیہ بکی شریف زندہ باد۔ معزز سامعین، ہمارے لیے بات یہ سمجھنا آسان ہو گئی کہ جو نسب میں سب سے اعلیٰ ہیں وہی تو رسولوں کی جماعت میں سب سے اعلیٰ، سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو والا ہمارا نبی۔ یہ حدیث مبارکہ بھی ہمیں رہنمائی عطا فرمائے گی اس حوالہ سے کہ سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو والا ہمارا نبی۔ حدیث مبارکہ صحیح بخاری شریف کے اندر بھی موجود ہے، صحیح مسلم شریف کے اندر بھی اسے نقل فرمایا گیا۔ جامع ترمذی کے اندر امام ترمذی رحمہ اللہ نے بھی اسے بیان کیا۔ حضرت سیدنا جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث مبارکہ کی روایت کا شرف و اعزاز حاصل کرتے ہیں اور فرماتے ہیں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
لی اسماؤن، میرے لیے چند نام خاص ہیں۔ اس حدیث مبارکہ کے اندر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 5 ناموں کا بیان فرمایا، اور 5 نام 5 شانوں کا اظہار کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، اور 5 شانیں بھی ایسی جو نرالی شانیں ہیں، انوکھی شانیں ہیں۔ 313 رسل عظام میں سے صرف میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مراتب عطا فرمائے۔ معزز حاضرین، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پہلے نام نامی کا بیان فرمایا۔ ارشاد فرماتے ہیں وَأَنَا مُحَمَّدٌ، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ جانتے ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسے کہا جاتا ہے؟ اہل لغت نے مفہوم بیان کیا، الذی یحمد حمدا بعد حمد، مرتن بعد مرتن، کرتن بعد کرتن، وہ ہستی مبارکہ جن کی بار بار تعریف کی جائے، سبحان اللہ، وہ ذات مبارک جن کی تکرار کے ساتھ تعریف کی جائے، سبحان اللہ، ان کا نام نامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ معزز حاضرین، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دوسرے نام کا اظہار فرمایا، دوسری شان کا بیان فرمایا، وَأَنَا أَحْمَدُ، اور میں احمد ہوں۔ احمد علماء تشریف فرما ہے، حمد سے اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، اور اس میں تفضیل کے اندر من کل الوجود، دیگر سے فضیلت پائی جاتی ہوتی ہے۔ احمد کا معنی یہ بنا کہ کائنات کے اندر سب سے زیادہ رب تعالیٰ کی حمد و ثنا فرمانے والا، سبحان اللہ، سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو بالا ہمارا نبی۔ تیسرا نام نامی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، وَأَنَا الْمَاهِي، اور میں ماہی ہوں۔ یہ بھی کرم فرما دیا کہ ماہی ہونے کی وجہ تسمیہ بیان فرما دی کہ مجھے شان ماہی کیوں عطا فرمائی گئی، میرا نام ماہی کیوں ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الذی یمحا بی الکفر، میرے سبب سے اللہ رب العزت کفر کو مٹا ڈالے گا۔ سبحان اللہ، سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو بالا ہمارا نبی۔ چوتھے نام نامی کا اظہار فرمایا، وَأَنَا الْحَاشِرُ، اور میں حاشر ہوں۔ حاشر کا معنی جانتے ہو، جمع کرنے والا۔ اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرا حاشر کیوں نام ہے، مجھے شان حاشر کیوں عطا فرمائی گئی؟ الذی یحشر الناس علی عقبیہ، قیامت کے دن تمام انسانیت میرے پیچھے جمع ہو جائے گی۔ سبحان اللہ، سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو بالا ہمارا نبی۔ پانچویں شان میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، پانچویں نام کا اظہار فرمایا۔ یہ بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نرالی اور انوکھی شان ہے، جو 313 رسل عظام میں سے صرف میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حصہ میں آئی۔ ارشاد فرماتے ہیں وَأَنَا الْعَاقِبُ، اور میں عاقب ہوں۔ جانتے ہو عاقب کسے کہتے ہیں؟ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں لَيْسَ بَعْدَهُ نَبِيٌّ، جس کے بعد اور کوئی نبی نہ ہو، اس کی شان شان عاقب ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو بالا ہمارا نبی۔ شان ختم نبوت میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی نرالی اور انوکھی شان ہے کہ ختم نبوت کا تاج صرف میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اقدس پر سجایا گیا۔ اگرچہ یہ آج میرا موضوع سخن نہیں، لیکن ایک اشارہ ضرور کرنا چاہوں گا کہ یہ کتنا عالی مرتبہ ہے جو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا گیا۔ سبحان اللہ، دیکھیں، آپ اپنے علماء کرام سے قرآن مجید کا ترجمہ پڑھتے ہیں، تفسیری علوم سمجھنے کے لیے جاتے ہیں، ہمارے واعظین، ہمارے خطباء، علماء
پہلی امم کے احوال کو بیان کرتے ہیں عبرت پکڑنے کے لیے۔ قوم عاد کی باتیں ہم جانتے ہیں، قوم سمود کے افعال کو جانتے ہیں، حضرت لوط علیہ السلام کے امتی کیا کرتے تھے، کیوں ان پر عذاب آیا، ہمیں اس سے آگاہی حاصل ہے قرآن مجید کے سبب سے۔ ہم بنی اسرائیل کے عادات و اطوار کو جانتے ہیں کہ وہ کیا کرتے تھے۔ شان ختم نبوت کا یہ صدقہ ہے کہ امت محمدیہ کے اعمال کو بعد والا کوئی نہیں جانے گا، امت محمدیہ کے افعال سے اور کوئی بات میں آگاہ نہیں ہوگا۔ جس طرح آج چھپے ہوئے ہیں اسی طرح چھپے ہوئے قیامت کے دن پیش ہو جائیں گے۔ سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو والا ہمارا نبی۔ معزز سامعین، یہ صدا صرف بریلی کے تائیدار نے ہی بلند نہیں کی کہ سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو والا ہمارا نبی، بلکہ یہی فیصلہ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کے اجتماع کے اندر سید المفسرین، امزادہ رسول، حبر الامہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بھی فرمایا، خاندان اہل بیت کے عظیم مفسر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی، امت محمدیہ میں سب سے پہلے تفسیر لکھنے والے، آپ ارشاد فرماتے ہیں، دارمی شریف کے اندر حدیث مبارکہ موجود ہے، ان اللہ فضل محمد صلی اللہ علیہ وسلم علی الانبیاء وعلی اہل السماء۔ اللہ رب العزت نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء علیہ السلام پر بھی فضیلت عطا فرمائی ہے اور تمام آسمانی مخلوقات پر بھی فضیلت عطا تکبیر، اللہ رسالت، یا رسول اللہ، تحقیق، حیدری، سیدی مرشدی، یا نبی، یا علیہ بکی شریف، زندہ باد۔ سننے والے صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین تھے، قربان جائیں ان ہستیوں پر جن کی قلب کی تعریف نگاہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، سبحان اللہ، جن کا تزکیہ باطنی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر مبارک نے کیا، جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوڑے سیدھے کرنے کا شرف نصیب ہوا، سبحان اللہ، جنہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو شریف کے بچے ہوئے پانی کو اپنے اجساد پر ملنے کی سعادت نصیب ہوئی۔ سبحان اللہ، ان جیسا زمانے میں کون ہو سکتا ہے؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کا تو پہلے سے یہی یقین تھا، سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو والا ہمارا نبی۔ سچ فرمایا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اتقوا فراست المؤمن فإنہ ینظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے ڈرو پس بے شک وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ معزز حاضرین، صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین نے مستقبل پر نگاہ ڈالتے ہوئے کہ ہمارا تو یہی یقین ہے جو سید المرسلین کے بارے میں سید المفسرین نے فیصلہ صادر فرمایا ہے، مگر ہو سکتا ہے 14 صدیاں بعد کوئی ایسا آ جائے جو کہے کہ آپ میرے جیسے ہیں، اس لیے سید المفسرین کی زبان اقدس سے دلیل طلب کر لی، بما فضلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم علی اہل السماء۔ حضرت آپ ارشاد فرما رہے ہیں کہ آسمانی مخلوق پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فضیلت حاصل ہے، تو کیسے رب تعالیٰ نے آپ کو آسمانی مخلوقات پر فضیلت دی ہے؟ دیکھیں خاندان نبوت کے مفسر کا طرز استدلال، کس طرح خوبصورت انداز میں قرآن مجید سے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کو ثابت کیا۔ فرماتے ہیں قال اللہ تعالیٰ لأہل السماء، جب رب تعالیٰ نے خطاب فرمایا آسمان والوں کو تو خطاب کا یہ انداز تھا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من یقل منہم انی الہ من دونہ فذالک نجزیہ جہنم۔
آسمان والوں کو اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ تم میں سے جو بھی شرکیہ عقیدہ رکھے گا اس کی جزا و سزا جہنم ہوگی۔ بے شک۔ وقال اللہ تعالی لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ رب العزت نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خطاب کیا تو خطاب کا انداز مبارک یہ تھا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفرک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، بے شک ہم نے آپ کو کھلی فتح عطا فرمائی اور آپ کے وجود مسعود کی برکت سے آپ کے پہلوں کے بھی گناہ معاف فرما دیے اور آپ کے پچھلوں کے بھی گناہ معاف۔ بے شک۔ سبحان اللہ۔ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی۔ معزز حاضرین، چونکہ فضیلت میں جو فیصلہ تھا وہ یہ تھا کہ آسمانی مخلوق پر بھی فضیلت ہے اور انبیاء علیہ السلام پر بھی فضیلت حاصل ہے، تو صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین نے دوسرا سوال پیش کر دیا، عرض کی ما فضل محمد صلی اللہ علیہ وسلم علی الانبیاء، کیسے اللہ رب العزت نے انبیاء علیہ السلام پر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فضیلت عطا فرمائی۔ سبحان اللہ۔ اب اس سوال کا جواب عطا فرما رہے ہیں اور کلام الہی کے اسلوب سے یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ کون بارگاہ الہی میں مقام ناز پر ہے اور کون بارگاہ الہی میں مقام نیاز پر ہے۔ قال اللہ تعالی للانبیاء، اللہ رب العزت نے انبیاء علیہ السلام کے لیے ارشاد فرمایا، ما ارسلنا من رسول الا بلسان قومہ، اور دوسری طرف میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خطاب کیا، وما ارسلناک الا کافۃ للناس، نہیں ہم نے بھیجا آپ کو مگر تمام انسانیت کے لیے رسول بنا کے مبعوث۔ پہلی آیت مبارکہ بتلا رہی ہے کہ ہر رسول اس قوم سے آیا جو اس کی زبان کو جاننے والا تھا، اور دوسری آیت مبارکہ جس میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے، وہاں یہ خطاب ہے کہ کافۃ للناس، آپ تمام انسانیت کے لیے رسول ہیں۔ بے شک۔ مزید وضاحت کرتا چلا جاؤں، اس آیت مبارکہ کی روشنی کے اندر پہلے انبیاء علیہ السلام رسول اعظام تشریف لاتے رہے، ایک قوم کے لیے ایک رسول، ایک لہجے والوں کے لیے ایک رسول، ایک زبان والوں کے لیے ایک رسول، ایک شہر والوں کے لیے ایک رسول۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی، تمام لہجے والوں کے لیے آپ رسول ہیں، تمام زبانوں والوں کے لیے آپ رسول ہیں، تمام اقوام عالم کے لیے آپ رسول ہیں، تمام شہروں والوں کے لیے آپ رسول ہیں، تمام ممالک والوں کے لیے آپ رسول ہیں، تمام بر اعظم والوں کے لیے آپ رسول ہیں، افریقہ و امریکہ والوں کے رسول ہیں، ہند و سندھ والوں کے رسول ہیں، عرب و عجم والوں کے رسول ہیں۔ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی۔ معزز حاضرین، حضور حبر الامہ سید المفسرین حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اتنے پہ بس نہیں کی کہ ساری انسانیت کے آپ رسول ہیں، بلکہ فرماتے ہیں فَأَرْسَلَهُ إِلَى الْجِنِّ وَالْإِنسِ، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب تعالیٰ نے جن و انس کی طرف رسول بنا کے مبعوث فرمایا، اور صرف آپ جن و انس کے رسول نہیں، کلام الہی گواہ ہے الیکم جمیعا، جسے جسے رب تعالیٰ نے تخلیق فرمایا، ہر اس مخلوق کی طرف میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کے مبعوث فرمایا۔ آپ جن و انس کے رسول ہیں، شجر و حجر کے رسول ہیں، شمس و قمر کے رسول ہیں، دریاؤں پہاڑوں کے رسول ہیں، چاند تاروں کے رسول ہیں، آسمانوں کے رسول ہیں، زمینوں کے رسول ہیں، آپ حیوانات و نباتات کے رسول ہیں، آپ جمادات کے رسول ہیں۔ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی۔ معزز حاضرین،
یہ فیصلہ صرف سید المفسرین حبر الامہ جناب سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا ہی نہیں، بلکہ یہی اعلان انبیاء علیہ السلام کی موجودگی کے اندر جد الانبیاء سیدنا ابراہیم خلیل اللہ نے بھی فرمایا۔ سبحان اللہ۔ حدیث مبارکہ شفا شریف کے اندر موجود ہے، قاضی ایاز مالکی رحمہ اللہ نے اسے نقل فرمایا۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم حین خطب الانبیاء لیلۃ المعراج، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب آپ نے انبیاء علیہ السلام کو خطبہ ارشاد فرمایا معراج شریف کی مبارک رات۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، آستانہ علیہ بکی شریف، نعرہ غوثیہ۔ معزز حاضرین، اس خطبہ معراجیہ کے اندر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 10 نرالی شانوں کا اظہار فرمایا، سبحان اللہ۔ اور اس کے اندر اللہ رب العزت کا شکرانہ ادا فرمایا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحمدللہ الذی جعلنی رحمتا للعالمین، تمام تعریفیں اس اللہ رب العزت کی ہیں جس نے مجھے جہانوں کے لیے رحمت بنا کے مبعوث فرمایا۔ سبحان اللہ۔ یہ صرف میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے، 313 رسل عظام میں سے رحمت للعالمین ہونا۔ سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو بالا ہمارا نبی۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دوسری شان بیان کرتے ہیں وَجْعَلْنِي كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، تمام تعریفیں اس اللہ رب العزت کی ہیں جس نے مجھے تمام انسانیت کے لیے خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا بنا کے مبعوث فرمایا۔ سبحان اللہ۔ یہ بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نرالی شان ہے، میں پہلے عرض کر چکا ہوں۔ تمام انسانیت کے لیے صرف میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا ہے۔ سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو بالا ہمارا نبی۔ تیسری شان وانزل علی الفرقان فیہ تبیان کل شیء، اللہ رب العزت نے مجھ پر قرآن مجید کو نازل فرمایا جس میں تمام چیزوں کا بیان موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ حاضرین، ایسی کتاب بھی صرف میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی جس کا یہ اعلان ہے کہ فیہ تبیان کل شیء۔ اس کے علاوہ کتب سماوی ان کا نزول ہوا، صحیفہ آسمانی اترے، مگر کوئی کتاب اس قدر جامع نہیں جس قدر قرآن مجید جامع ہے۔ سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو بالا ہمارا نبی۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چوتھا مرتبہ بیان فرمایا۔ دیکھیں، نعت شریف نعت ہونے کی وجہ سے جس شاعر کا بھی کلام ہو وہ باعث عزت اور باعث مرتبہ ہوتا ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت اس کے اندر موجود ہے۔ مگر وہ نعت جو کوئی عارف کہے، کوئی پہچان والا کہے، بریلی کے تائیدار فرمائیں، یا حضور پیر میں علی شاہ صاحب گولڑوی رحمہ اللہ کا کلام ہو، یا حضرت میاں محمد بخش عارف گھڑی رحمہ اللہ کا کلام ہو، یا حضرت سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمہ اللہ کا فرمایا ہوا ہو، اس کی شان نرالی ہے، اس لیے کہ یہ پہچان والے ہیں۔ مگر آج کی اس محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر وہ نعت مصطفیٰ بیان کر رہا ہوں جو بزبان مصطفیٰ بیان ہو۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چوتھا مرتبہ بیان فرمایا وَجْعَلْنِي أُمَّةً خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ، تمام تعریفیں اس اللہ رب العزت کی ہیں جس نے میری امت کو خیر امت بنایا۔ ہر دور میں جس سے ایک گروہ نکلتا ہے جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ ادا کرتا ہے۔ پانچواں مرتبہ
وَجْعَلْنِي أُمَّةً هُمُ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ، جس نے میری امت کو اول بھی بنایا اور آخر بھی بنایا۔ آخر تو آپ سبھی جانتے ہیں، اس لیے کہ ہم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ اول کیسے بنایا؟ قیامت کے دن تمام امتوں پر امت محمدیہ بطور گواہ پیش کی جائے۔ سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو بالا ہمارا نبی۔ معزز حاضرین، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے اپنی چھٹی شان کا اظہار کیا اور اللہ رب العزت کا شکرانہ ادا کیا۔ وَشَرَحَ لِي صَدْرِي، تمام تعریفیں اس اللہ رب العزت کی ہیں جس نے میرے سینے کو فراخ فرمایا۔ ساتویں شان وَضَعَ عَنِّي وِزْرِي، اور میرے بوجھ کو مجھ سے اتارا۔ آٹھواں مرتبہ وَرَفَعَ لِي ذِکْرِی، اور اللہ رب العزت نے میرے ذکر کو بلند فرمایا۔ نویں شان وَجْعَلْنِی فَاتِحًا، دسواں مرتبہ وَجْعَلْنِی خَاتِمًا، تمام تعریفیں اس اللہ رب العزت کی جس نے مجھے جنت کی چابی کھولنے والا بنایا اور انبیاء علیہ السلام میں سے سب سے آخری نگینہ بنایا۔ سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو بالا ہمارا نبی۔ لیلۃ المعراج کو جب شہزادے نے انبیاء علیہ السلام کو یہ خطبہ ارشاد فرمایا اور اس میں اپنے ان نرالے کمالات کا اظہار فرمایا تو سنتے ہی دادا جان بول اٹھے، سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو بالا ہمارا نبی۔ قال ابراہیم علیہ السلام للانبیاء علیہ السلام بہذا فضلکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان اوصاف کے سبب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تم تمام سے فضیلت لے گئے۔ سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو بالا ہمارا نبی۔ ہم نے اپنے اساتذہ سے پڑھا ہے، اصول اور فقہ کی کتابوں کے اندر موجود ہے کہ اجماع دو قسم کا ہوتا ہے۔ ایک اجماع کی تعریف یہ کی گئی کہ زمانے کے مجتہدین فقہائے کرام کسی ایک رائے پر متفق ہو جائیں تو اسے اجماع امت کہا جاتا ہے، اور دوسرا اجماع جسے اجماع سقوطی سے تعبیر کیا جاتا ہے کہ کسی زمانے کا ایک مجتہد اپنی رائے بیان کرے اور دیگر مجتہدین اس بات پر خاموش رہیں، اسے اجماع سقوطی سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ یہ صرف جد الانبیاء سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کا نعرہ نہیں، سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، بلکہ آپ کی رائے پر تمام انبیاء علیہ السلام نے سقوط کر کے خاموش رہ کے اس کی تائید کی، سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو بالا ہمارا نبی۔ تمام انبیاء علیہ السلام کا اس بات پر اجماع سقوطی ہے۔ رفع بعضهم درجات، وسطی مبارکہ جسے رب تعالیٰ نے دیگر رسل اعظام سے کئی درجے بلند فرمایا، وہ آپ کے اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ سچ ہی تو بریلی کے تاجدار نے فرمایا، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، ہے رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو بالا ہمارا نبی۔ جس رفعتوں والے رسول کی رفعتوں کا بیان آپ نے سماعت کیا، جس فضیلتوں والے رسول کی فضیلت کا تذکرہ آپ نے سنا، جس آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد شریف بنا رہے ہو، اسی نور ہدایت نے اپنی ہدایت کی روشن کرنوں میں سے یہ مبارک کرن ہمیں عنایت فرمائی۔ الصدق ینجی والکذب یہلک، سچ نجات دیتا ہے اور جھوٹ ہلاک کرتا ہے۔ جس ہستی مبارکہ کا کلمہ شریف پڑھتے ہو، ان کی تعلیمات کی طرف دیکھو اور اپنے گریبانوں میں جھانکو۔
جس آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منا رہے ہو، ان کے فرمائے ہوئے کی طرف دیکھو اور اپنا محاسبہ کرو۔ پاکستانی معاشرہ کس قدر انحطاط پذیر ہو چکا ہے کہ ہمارے دانشور حضرات اسکالرز اس بات پر آرٹیکل لکھتے ہیں کہ جھوٹ معاشرتی مجبوری ہے، جھوٹ کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا۔ ہمارے پڑھے لکھے افراد مذاکرے کے اندر اس پر دلائل پیش کرتے ہیں۔ حاضرین، آج کی اس محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر صرف اتنی گزارش ہے کہ سچے نبی کے، سچے امتیوں کا شیوا سچ ہونا چاہیے۔ اپنی زندگی کے اندر سچ کو شامل کرو، اپنے معاملات کو سچ سے خوبصورتی دو، اپنے عہد و پیمان، اپنے لینے دینے کے معاملات کو سچ کے ساتھ زینت عطا کرو۔ میرے قبلہ والد گرامی حضرت ثانی صاحب رحمہ اللہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، میلاد مصطفیٰ مناؤ، سیرت مصطفیٰ اپناؤ، یہی نجات کا مدار ہے، یہی دنیاوی و اخروی آسانیوں کا ذریعہ ہے۔ اللہ رب العزت آج کی اس محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبولیت کے طفیل ہمیں آئندہ زندگی سیرت نبوی کے سانچے میں ڈھلنے کی رب تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔